السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اظہار القرآن پروگرام چل رہا ہے اور اس پروگرام میں قرآن کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب، اس حوالے سے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں۔ آگے چل کے جو ہے قرآن کا تذکرہ قرآن کا تذکرہ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، اس کے اوپر بھی میں آج اور پرسوں انشاءاللہ بات کروں گا۔ احادیث کی جہاں بات ہو رہی تھی تو ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تمام آسمانوں، تمام کائنات میں اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب ترین جو چیز ہے وہ کلام اللہ ہے، وہ القرآن ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یہ قرآن کسی چمڑے کے اندر اگر ہو تو اس کو پھر اس قرآن کو یا اس چمڑے کو آگ نہیں کھا سکتی۔ یہ جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں کہ قرآن مجید کسی کھال میں ہو تو کھال میں آگ نہیں جل سکتی۔ اب یہاں کھال سے مراد، یہ چمڑے سے مراد کوئی عام چمڑا نہیں ہے، کوئی یہ جو ہے لیدر یا لیدر کی جیکٹ یا لیدر کا جزدان، وہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ چمڑے سے مراد ہماری اور آپ کی کھال ہے جو ہے، اور چمڑے کے اندر ہونے سے مراد ہمارا دل ہے کہ جس کے دل میں قرآن ہو، جس کے دل میں قرآن ہو اس کے اوپر جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ اور یہ قرآن کی موجودگی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص قرآن کا حافظ ہو، کہ اس کے دل میں پورا قرآن موجود ہو۔ اگر کسی نے پورا قرآن زبانی یاد کر لیا، جو ہے حافظ قرآن ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ بلکہ یہاں تک کہ فرمایا کہ حافظ قرآن کا مقام وہ ہے کہ وہ 10 ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی سفارش اور شفاعت کر کے ان کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو نہ کہ صرف کہ خود جنت میں جائے گا، بلکہ جو ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا حساب و کتاب کے بعد، جو ہے ویسے 10 لوگوں کو جو ہے، ان میں سے 10 لوگوں کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے جا پائے گا۔ تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ قرآن کسی کے دل میں ہو، مطلب عظمت کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے، کہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر وہ عمل کرتا ہو، قرآن کے اور جو ہے احکامات کو وہ اپناتا ہو، قرآن نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے وہ احتراز کرتا ہو۔ تو یہ جو ہے چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں جو ہے چند لوگوں کا تذکرہ ہوا جس میں یہ فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں کے اوپر جہنم کی آگ نہیں لگے گی جو ہے، اور قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو 2 حدیثیں ہیں، ایک میں جو ہے جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا، اور دوسری حدیث میں جو ہے ان قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ لوگ بتائے جو قرآن کریم کی پابندی کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کریم کے پڑھنے میں مشغول رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کئی سال سے آپ کے سامنے جب بھی خطبہ پڑھتا ہوں تو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ لوگ جو ہے اشکال بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں بعض لوگ کہ آپ وہی ایک حدیث بار بار کیوں رٹتے ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ ایک حدیث جو ہے، وہ اگر ہم اسی حدیث کو پکڑ لیں تو سمجھے ہم نے پورے قرآن اور حدیث کو پکڑ لیا۔ جی، وہ حدیث جو ہے تمام احادیثوں کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا وہ خلاصہ ہے۔ اب جو ہے اعتراض کرنے والوں کو اور کیا سمجھاؤں میں، اور خصوصاً وہ اعتراض کرنے والے اگر جو ہے صاحب علم ہو تو پھر ذرا اور مطلب تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث کیا ہے جو میں آپ کے سامنے تقریباً ہر پروگرام میں قرآن کی کوئی آیت پیش کرتا ہوں، ساتھ میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ وہ حدیث ہے، انی تارکن فیکم کتاب اللہ، انی بے شک میں، تارکن طا کے ساتھ نہیں ہے، چھوٹے تا کے ساتھ ہے، تارکن فیکم کتاب اللہ، چھوڑ کر جا رہا ہوں تم میں، فیکم تم میں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، من اتبعہ،
من جو شخص اتبعہ اس کی اتباع کرے گا، یعنی کتاب اللہ کی، کان علی الہدا وہ ہدایت کے راستے پر ہوگا، وہ سیدھے راستے پر ہوگا، ومن ترکہ اور جو شخص اس کتاب اللہ کو چھوڑے گا، کان علی الضلالہ وہ گمراہی کے راستے پر ہوگا۔ اب مجھے بتا دیں کہ اس سے بہتر خلاصہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہے آپ اگر کتاب اللہ کو جو ہے فالو کرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اس کو تھام لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ جب آپ کتاب اللہ پڑھیں گے تو کتاب اللہ پڑھنے سے آپ کے سامنے کافی احکامات آئیں گے، آپ کے سامنے حدیث کا مقام آئے گا، آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آئے گا، آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اہمیت آئے گی، آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی اہمیت آئے گی، آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ رسول کی اطاعت جس نے کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو ماشاءاللہ یہ حدیث جو ہے انی تارک فیکم کتاب اللہ بہت ہی جامع اور مانع حدیث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے دریا کو ایک کوزے کے اندر اس نے جمع کیا ہے کہ میں تم میں کتاب اللہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جسے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ وہاں اللہ کی رسی سے مراد یہ کتاب اللہ ہی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کے اوپر عمل کرنے کا سوچتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن صحیح سے سمجھ نہیں پاتے تو پھر صحیح سے عمل کیسے کر پائیں گے؟ اب یہ کہ جو ہے میں یہ پروگرام جو پیش کر رہا ہوں ظاہر ہے وہ اردو زبان میں ہے، تو وہ بچے جو اردو بول سکتے ہیں ان کے لیے بھی یہ پروگرام جو ہے مناسب رہے گا، لیکن میرا توجہ کا مرکز اصل اس وقت جو ہے، میرے توجہ کا مرکز اس پروگرام کے جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے، وہ آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو مڈل ایج یا بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کے پاس اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے بہت کم وقت ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے بہت کم وقت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے علاقے ہیں برطانیہ اور یورپ کے کہ آپ کے آس پاس کوئی مساجد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ برطانیہ میں جو ہے 3000 کے قریب مساجد ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے علاقے ہیں جو مساجد سے بہت دور ہیں، اور ان 3000 میں سے تقریباً 200-400 مسجدیں ایسی ہیں، 300 کے قریب مسجدیں ایسی ہوتی ہوں گی جہاں پر جو ہے کچھ نہ کچھ تعلیم قرآن کی، بڑوں کی تعلیم، اڈلٹ ایجوکیشن جو ہے اس کا سلسلہ ہوگا۔ اس میں سے مشکل سے جو ہے 100 سے 150 یا 200 مساجد ہوں گی جہاں پر قرآن کی تفسیر پیش کی جاتی ہوگی پورے تفصیل کے ساتھ، اور وہ بھی مطلب ایک اسٹڈی سرکل کی حیثیت میں نہیں بلکہ علماء کی رہبری اور نشاندہی کے تحت۔ تو لہٰذا اکثر طبقہ جو ہے وہ تفسیری پروگراموں سے محروم ہے، اور جو اس وقت نوجوان اور بچے ہیں ان کے اوپر توجہ کرنے کی اشد ضرورت ہے، اس لحاظ سے کہ ابتدا اگر صحیح سے ہوگی، بچپن ہی سے ان کی صحیح تربیت ہوگی تو آگے چل کر کے جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر بنیں گے۔ لیکن پھر بھی جو ہے اس کے لیے انشاءاللہ مواقع ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے، وقت کی کمی ہے، تو ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت مڈل ایج سے گزر چکے ہیں یا بڑی عمر کے حضرات ہیں کہ کس وقت ان سے دنیا کا جانے کا مطالبہ ہو جائے، کس وقت ان کا بلاوا آ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو قبل اس کے کہ وہ موقع آئے، اس سے پہلے ہم قرآن کو سمجھ لیں،
قرآن کو سمجھنا اس لیے ہے کہ اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. اس نیت سے آپ سمجھنا شروع کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے آسان کرتا جائے گا. سبحان اللہ. ایک اور جگہ جو ہے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں زور زور سے جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, اور سورہ بقرہ وہ پڑھ رہے تھے, اس میں جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. اب وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں, اور ادھر سے پھر ان کو محسوس ہوا کہ باہر جو گھوڑا ہے ان کا وہ بدکنا شروع ہوا, یعنی اچھلنا کودنا اور ہنانا آواز نکالنا شروع ہوا. وہ گھوڑا جو ہے پریشان ہونا شروع ہو گیا. یہ تھوڑی دیر کو خاموش ہوئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے زور سے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب دوبارہ وہ پڑھنے لگے تو وہ گھوڑا جو ہے پھر دوبارہ بدکنا شروع ہو گیا. اب اس وقت کے گھر ایسے نہیں تھے کہ بھائی یہ گھر کا یہ حصہ ہے اور گھوڑے جو ہے ادھر کھڑے, نہیں, وہ تو جھوپڑ پٹی کی طرح ہوتا تھا. چھوٹے سے گھر ہوتے تھے, لکڑی کا ایک بس کمرہ ہوتا تھا, باہری گھوڑا جو ہے ہوتا تھا, گرمی کا سما ہوتا تھا. تو ان کو ایک دم خیال آیا کہ گھوڑے کے قریب ہی بچہ بھی وہیں پر لیٹا ہوا ہے. تو بچے کی خاطر کہ کہیں گھوڑا جو ہے اچھلتے ہوئے کہیں بچے کو زخمی نہ کر دے, تو بچے کی خاطر انہوں نے پھر تلاوت کو روک دیا. اگلے دن وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور جو ہے وہ حالات انہوں نے بیان کیے. ان کا جو بیٹا تھا اس کا نام یحییٰ تھا جو ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے ابن حضیر نے جو ہے سارا بتایا واقعہ جو ہے. تب انہوں نے اپنا وہ خوف عذر میں جو ہے پیش کیا کہ بھئی اس وجہ سے میں نے ختم کیا, اور میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو ایک ٹکڑا ابر کا تھا جس میں چراغ روشن تھے. کہ یعنی سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں کہ مطلب جو گھوڑا بدک رہا تھا وہ اس لیے کہ رات کے وقت میں, رات کی تاریکی میں آسمان پر ایک بادل جو ہے منڈلا رہا تھا, اور اس بادل میں سے روشنی نکل رہی تھی جیسے کہ اس میں چراغ ہو جو ہے تو یہاں تک کہ وہ میری نظر سے غائب ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے, تمہاری قرات کے سبب سے تمہارے نزدیک آ گئے تھے. تو سبحان اللہ, یہ دیکھیں ایک اور بھی حدیث ہے کہ وہ مجلس جہاں پر اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو, دین کی بات ہو رہی ہو, تو وہاں فرشتے آ کر کے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فرشتے آ کر کے ساتھ میں بیٹھنے لگتے ہیں, اور پھر ایک کے اوپر ایک جو ہے وہ جم کر کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ آسمان تک کے چلے جاتے ہیں اور پورے دائرے میں وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر کہیں اللہ کا تذکرہ ہو تو وہاں پر جب فرشتے آ جاتے ہیں, تو کہیں اگر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہاں تو اور زیادہ فرشتے آئیں گے, اور زیادہ رحمتیں اور برکتیں آئیں گی. تو لہٰذا جب ہم کلام اللہ پڑھیں تو ہمیں آپس کا جو ہے جائزہ لے لینا چاہیے, آس پاس کا, اپنے آپ کا. ہمیں جو ہے جس جگہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ یہاں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے نہ آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ بعض چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں اگر کمرے میں موجود ہو یا گھر میں موجود ہو تو اس کی وجہ سے جہاں پر وہ چیزیں ہیں وہاں فرشتے نہیں آئیں گے. تو لہٰذا ایسا ماحول پیدا کیا جائے, وہ خوشبو والا ماحول پیدا کیا جائے کہ جو ہے فرشتے آئیں تو ان کے لیے سہولت اور آسانی ہو. بہرحال احادیث جو میں نے آپ کے لیے نکالی ہیں وہ تقریباً 40 سے 50 کے قریب احادیث ہیں قرآن کے اجر و ثواب کے متعلق. آج یہ 5 احادیث آپ کے سامنے بیان کی, اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. لیکن جو آیات میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ بھئی جو ہے آیات میں نے پیش کرنی ہے آپ کے سامنے, تو اس کی طرف چلتے ہیں. میں نے آیات کی لسٹ تیار کر رکھی ہے یہاں پر. تو سب سے پہلے تو سب سے مشہور آیت قرآن کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے؟ شہر رمضان, رمضان کا مہینہ. الذی انزل فیہ القرآن, اس مہینے میں جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. ھدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان,
اور ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کی نشانیوں کے طرف یہ رہنمائی کرتا ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اس کے بعد جو ہے پھر روزے کے حوالے سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 70 مقامات کے اوپر 70 مقامات کے اوپر جو ہے قرآن، لفظ قرآن آیا ہے، لفظ قرآن اٹسیلف۔ تو ان میں سے چند آیات کو میں جو ہے آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پہلی آیت جو پیش کی وہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی پیش کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت ہے سورہ نساء کی، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سبحان اللہ۔ سورہ نساء کی جو ہے یہ آیت نمبر 82 ہے، افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن کے بارے میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کے بارے میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے، قرآن کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ جو ہے مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لَوَجَدُوا، اس میں یقیناً وہ پاتے، اختلافاً کثیرا، بہت ہی زیادہ گٹمٹ پاتے، بہت ہی زیادہ اختلاف پاتے۔ جب آپ جو ہے کوئی بھی بک آپ کسی بھی رائٹر کی پڑھ لیں تو اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک، کہیں نہ کہیں کوئی کنٹرڈکشن، کہیں نہ کہیں کوئی خامی، کہیں نہ کہیں کوئی غلو یا زیادتی، یا کہیں نہ کہیں جو ہے فیکٹ سے ہٹ کر کے جو ہے بات آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو ان تمام عیوب سے اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، نہ اس میں کہیں پر جو ہے کوئی کنٹرڈکشن ہے، نہ ہی کوئی اختلاف ہے، نہ ہی کوئی جو ہے اس کے اندر ایک دوسرے کے ایک آیت دوسری آیت کی مخالفت کر رہی ہے، کوئی وہ معاملہ نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ جو ہے جو لوگ قرآن کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ نے جو ہے اس کتاب کو کیسا انوکھا بنایا ہے۔ تو پہلی آیت جو میں نے بیان کی تھی وہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسری آیت جو بیان کی ہے وہ سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 82۔ اب جو ہے چلتے ہیں سورۃ المائدہ کی طرف۔ سورۃ المائدہ میں جو ہے یعنی چیپٹر نمبر 7 سورہ مائدہ جو ہے چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر جو ہے اس کا 101۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور رحیم۔ کہ وان تسألوا عنها، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ جو ہے اگر ان باتوں کو تمہارے اوپر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں پھر کہیں نہ کہیں برا نہ لگنے لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر تم ایسے سوالات ان دنوں میں کر رہے ہو، یعنی اس دور میں کر رہے ہو جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے، حین ینزل القرآن، جن ایام میں قرآن نازل ہو رہا ہے، جس دور میں، جن سالوں میں، تو تبد لکم، پھر وہ تمہارے سامنے وہ بات ظاہر کر دی جائے گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے بہت سی باتوں کو جو ہے بخش رکھا ہے، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ تو یہ تیسری آیت جو ہے قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی۔ چوتھی آیت ہے سورہ انعام، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، یا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ۔ تو وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ تمام آیتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر لفظ قرآن بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، کہ مجھ تک کے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ، کہ مجھ پر یہ قرآن نازل کیا گیا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں جو ہے جو وارننگز ہیں وہ دے سکوں، جو تمہارے نقصان دہ باتیں ہیں
اس کا میں تذکرہ کر سکوں۔ اس کے بعد جو ہے پھر اگلا ہے سورہ اعراف، 7ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 204۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت جو ہے اس سے جو ہے بہت سے مسائل کا بھی استنباط ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کس طرح کرنی چاہیے اس کا بھی جو ہے اس سے استنباط ہوتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جس وقت تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ اب یہاں فَاسْتَمِعُوا کا لفظ استعمال کیا، فَاسْتَمِعُوا، یہ فَاسْمَعُوا کا لفظ نہیں استعمال کیا، جو ہے یہ یسمعون نہیں کہا۔ فَاسْمَعُوا کے معنی اس کو سنو، حکم ہے، وہ حکم کا لفظ ہے فَاسْمَعُوا، لیکن فَاسْتَمِعُوا کے پیچھے دو معنی ہوتے، دو چیزیں زائد ہیں اس میں۔ ایک تو جو ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنو، جسے کہتے ہیں کان لگا کے سنو، کان لگا کر کے سنو۔ جب قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کو انہماک اور توجہ کے ساتھ سنو، جی سبحان اللہ۔ اور دوسرا مقصد جو واللہ عالم کے مطلب تفاسیر کے اندر یہ کس تفصیل کے ساتھ آیا ہے، لیکن میرا ذہن بس اسی طرف جاتا ہے جب یہ آیت پڑھتا ہوں، کہ دوسرا مقصد ہے کہ اس کو سنو اس سے فائدہ اٹھانے کی خاطر، فائدہ اٹھانے کی خاطر، اس کو سیکھنے کی خاطر سنو۔ تو ایک تو ہے کہ فَاسْمَعُوا سن لینا، اور ایک فَاسْتَمِعُوا جو ہے اس سے کچھ ذرا اور قریب ہو کر کے سنو، کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے جو ہے قرآن کو سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور یہ اگلا حکم ہے کہ جس وقت قرآن کی بات ہو رہی ہے تو خاموش رہو۔ یہ نہ ہو کہ ادھر درس قرآن چل رہا ہے اور ادھر آپ کی چک چک چل رہی ہے، ادھر جو ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے اور ادھر آپ کی جو ہے آپس کی چٹ چاٹ چل رہی ہے، نہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو توجہ اور انہماک کے ساتھ، کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ سیکھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے۔ یہ قرآن کا مطالبہ بھی ہے اور قرآن کا حق بھی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ عرب حضرات کے یہاں جب امام صاحب نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آہستہ انداز میں، لیکن وہ بھی تلاوت کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کہا گیا کہ جس وقت امام تلاوت کر رہا ہے اس وقت آپ خاموش رہو، جس وقت امام تلاوت کر رہا ہے اس وقت آپ خاموش رہو۔ امام مالک، امام احمد ابن حنبل وغیرہ کے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ آیت ہے کہ بھئی جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ خاموش رہو، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ نماز کے اندر جو ہے اگر امام جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے تو آپ کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، سننا بھی ہے اور خاموش بھی رہنا ہے۔ تو ظاہر ہے نماز میں خاموش رہنا تو ہوگا ہی کہ اور کوئی بات تو نہیں ہو پائے گی، لیکن یہ نہ ہو کہ اس وقت جو ہے وہ سننے کے بجائے آپ اپنی کوئی اور تلاوت شروع کر دیں، اور وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ اور پھر اس کی بیکنگ کے لیے ایک اور حدیث بھی بیان کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ مَنْ كَانَ لَهُ امام، جس شخص کا کوئی امام ہو، یعنی کوئی شخص اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ، امام کی قرأت جو ہے امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہوگا۔ تو امام کی جو تلاوت ہے وہ اس کی طرف سے بھی وہ تلاوت ہوگی۔ امام جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ کرے گا وہ تمام مقتدیوں کی جو ہے امامت کر رہا ہے، ہر عمل کی، ہر چیز کی وہ امامت کر رہا ہے۔ تو ایون آپ نے ہر چیز میں جو ہے بس اس کو صرف فالو کرنا ہے، صرف فالو کرنا ہے اس کو۔ جیسے ہی امام کہتا ہے اللہ اکبر تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے جو ہے تحیہ باندھ لینا ہے، اور جیسے ہی امام جو ہے تلاوت شروع کرتا ہے آپ نے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ جیسے ہی امام اللہ اکبر کہہ کر کے جھکتا ہے تو اب آپ نے یہ اس کی اتباع کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے رکوع میں بھی جانا ہے۔
جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو آپ نے بھی سجدے میں جانا ہے، جب وہ اتحیات میں بیٹھتا ہے تو آپ نے بھی اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ تو امام کا مقصد ہی ہے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اب وہ امام جس کو آپ نماز میں فالو کرتے ہیں تو اس کو یہ تو ایک ٹریننگ ہوتی ہے، جیسے رمضان میں روزے رکھوا کر کے آپ کو ایک ٹریک پہ ڈالا جاتا ہے کہ بقیہ پورے سال آپ پھر اس لحاظ سے جو ہے وہ کریں۔ تو اسی طریقے سے نماز کے دوران امام کی اتباع کر کے آپ کو ٹریک پہ ڈالا جاتا ہے کہ بقیہ چیزوں میں بھی امام کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس دور میں افسوس کے ساتھ یہ کہ جو ہے جس وقت ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت اس کی اذان دینے کے لیے، اس کی کان میں اذان اور اقامت دینے کے لیے ہم عموماً کسی مولوی یا امام یا حافظ یا قاری کو بلاتے ہیں۔ جس وقت نکاح ہوتا ہے اس وقت جو ہے امام کو بلاتے ہیں۔ جس وقت کوئی خدا نخواستہ جنازہ ہوتا ہے، کوئی انتقال ہوتا ہے، کوئی تلاوت کروانی ہوتی ہے تو امام کو بلاتے ہیں۔ کوئی طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت امام کو بلاتے ہیں۔ کوئی آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں امام کو بلاتے ہیں۔ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی نے کسی کا حق ادا نہیں کیا، وراثت کا مسئلہ ہے تو امام کو بلاتے ہیں۔ لیکن بقیہ چیزوں میں امام کو ہوا بنا رکھا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امام کے مقام کو ہم جو ہے سمجھیں اور اس کو اپنائیں، اور جو ہے ہاں یہ ساتھ میں ضروری ہے کہ امام اس کو بنائے جو واقعی جس کے اندر صلاحیت ہو۔ اس دور میں جو ہے بہت سی مساجد میں، بہت سے اداروں میں امام کو لیا جاتا ہے بجٹ کے لحاظ سے، بجٹ کے لحاظ سے کہ بھائی اگر برٹش امام کو لیں گے جو یہاں کا پلا بڑا ہے، جو یہاں کا ریزیڈنٹ ہے، تو اس کو پھر اتنی تنخواہ دینی پڑے گی، اور اگر ہم کہیں باہر سے بلا لیتے ہیں تو سال کا ٹھیک ہے 500-700 پاؤنڈ اس کے ٹکٹ کا پڑے گا، لیکن مہینے کے ہم 500 تو بچا لیں گے۔ یہاں کا ہوگا تو اس کو الگ سے اکوموڈیشن دینی پڑے گی، اس کو جو ہے گھر دینا پڑے گا۔ وہاں سے ہم بلاتے ہیں تو وہ مسجد کے کسی کونے میں کسی کمرے میں تو سو جائے گا، وہ خرچہ بھی بچ جائے گا۔ یہاں کا ہوگا تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا، وہاں کا ہوگا تو خاموشی کے ساتھ ہمارے بات جو ہے وہ سنے گا، ہمارے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کرے گا۔ یہاں کا ہوگا تو پھر ہمارے کام میں عمل دخل کرے گا، وہاں کا ہوگا تو ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا۔ تو امام کی سلیکشن میں جو ہے اس دور میں یہ مسئلہ ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ امام کا سلیکشن وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ایون سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتی ہے، جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایسے علماء کی طرف رخ کریں کہ بھئی جن کو سبھی جانتے ہیں کہ ہمیں ہماری مسجد کے لیے جو ہے امام کی ضرورت ہے، کون سا امام صحیح ہو سکتا ہے، کون سا امام ہمارے لیے مناسب ہے، وہ آپ تجویز کریں، بجائے اس کے کہ جو ہے خود سے جو ہے امام کی علمی اور صلاحیت اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات حاصل کی جائے اور اس کے انٹرویو کیا جائے، اور یہ وہ امام سے دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کریں، اس کو انٹرویو کریں، لیکن یہ کہ وہ امام کا مقام جو ہے آپ کے مسجد کے لیے مناسب ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اور جو اوپر کے علماء ہیں ان سے ہی کروانا چاہیے۔ ایک تو یہ حقیقت یہ ہے کہ امام کی سلیکشن میں جو ہے وہ سلیکشن اکارڈنگ ٹو بجٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بجٹ ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو امام۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو کہ جتنا آپ جو ہے مسجد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر کے اوپر، مسجد بنانے کے اوپر، بہت سی جگہ مسجد بن جاتی ہے ملینز آف پاؤنڈز کی، لیکن امام کی تنخواہ جو ہے یا امام کا جو پیکج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو فیکٹری ورکر کو بھی اس سے زیادہ ملتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو مسجد جو ہے وہ عمارت سے نہیں ہوتی، وہاں کی اینٹیں، وہاں کے در و دیوار جو ہے وہ قرآن کی تعلیم نہیں سکھاتے، وہاں کے ممبر و محراب جو ہے وہ کوئی جمعہ کا خطبہ یا نماز نہیں پڑھاتے، یہ سارا کام جو کرتے ہیں وہ امام ہیں۔ تو اصل جو ہے مسجد جو ہے وہ امام سے ہے، مسجد جو آباد ہوتی ہے وہ امام کی وجہ سے آباد ہوتی ہے، عمارت سیکنڈری چیز ہے۔ تو جب ہم عمارت کے اوپر اتنا خرچ کرتے ہیں
تو امام کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بات سے بات نکلتی جاتی ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جو شخص کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا بھی ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ اس لیے جو ہے ہم لوگ امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہم سورہ فاتحہ وغیرہ جو ہے اس کی تلاوت الگ سے نہیں کرتے۔ جی پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ توبہ کی طرف۔ سورہ توبہ جو ہے اس میں آیت نمبر 203 ہے، سوری آیت نمبر 111 ہے جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، جس میں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچا پکا ٹھکا وعدہ کر رکھا ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ بات پھر لمبی ہو جائے گی، پوری آیت اگر بیان کرنے جاؤں گا تو آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو یہ وعدہ جو ہے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا ہے ایمان والوں سے، انجیل میں بھی کیا ہے اور قرآن میں بھی کیا ہے، اور ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ مختصر وقفے کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں واپس آ رہے ہیں۔ ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔